بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آتش خرمن، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کی تمام کہانیاں بالترتیب سننے کے لیے کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جولائی کا مہینہ قریب الختم تھا۔ ساون کی گھن گھور گھٹائیں پورے آسمان پر خیمہ زن تھیں اور موسم برسات کی اٹکھیلیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسی ہی چھما چھم برستی ایک صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ بڑی نہر کے اس پار درختوں کے جھنڈ میں کسی پردیسی کی لاش پائی گئی تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام حیات علی تھا۔ عمر لگ بھگ 45 سال تھی اور صورت شکل اور حلیے سے کوئی جفا کش مزدور دکھائی دیتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا، حیات علی، اس چھاجوں برستی بارش میں بھی تم مال مویشی چرانے جنگل کی طرف گئے تھے؟ نہیں جناب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، میں آج ڈنگر لے کر اس طرف نہیں گیا تھا۔ پھر کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 1 منٹ کے توقف سے اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کل شام جب میں مال مویشی چرا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا تو بڑی نہر کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایک مجھ یعنی بھینس مویشیوں کے قافلے میں کم تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ پہلے میں نے جنگل میں جا کر مجھ کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اندھیرا اس قدر پھیل چکا تھا کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے چند لمحے رک کر اپنی سانس کو درست کیا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آج صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو میں فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، رات کو کھو جانے والی بھینس کو تلاش کرنے۔ جی ہاں، اس نے برق رفتاری سے اثبات میں سر ہلایا۔ حیات علی نے جس جنگل کا ذکر کیا تھا وہ حقیقی معنوں میں جنگل نہیں تھا، بس یوں سمجھیں کہ بڑی نہر کی دوسری طرف گھنے درختوں کا سلسلہ خاصی دور تک چلا گیا تھا، جو ایک چھوٹے موٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا، اور اسی جنگل میں حیات علی نے کسی پردیسی کی لاش دیکھی تھی۔ میں نے حیات علی سے مزید 2-4 ضروری سوالات کیے اور اسے باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بعد میں نے ASI صداقت حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ صداقت حسین نے میرے پاس آ کر سلوٹ کیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، ہمیں اس وقت بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ذخیرے میں جانا ہے، باہر اچھی خاصی تیز بارش ہو رہی ہے جناب۔ وہ پرتشویش لہجے میں بولا، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی تیز بارش میں ہمیں جائے وقوع پر پہنچنا ہے اور اس کا انتظام تم کرو گے۔ میرا انداز 2 ٹوک اور حتمی تھا۔ وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس کا بڑا تسلی بخش انتظام کر لیتا ہوں۔ پھر وہ سلوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر مذکورہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ تانگے کے علاوہ ASI صداقت حسین نے 3-4 چھتریوں کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ اگرچہ اس وقت بارش قدرے دھیمی ہو چکی تھی، مگر یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ یہی بوندا باندی آگے چل کر موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ تانگے میں اس وقت میرے اور ASI کے علاوہ 2 کانسٹیبل اور لاش کی اطلاع دینے والا چرواہا حیات علی موجود تھا، یا پھر تانگے کا کوچوان۔ ہم نے بڑی نہر لوئر باری دوآب اس کو بذریعہ پل عبور کیا اور حیات علی کی رہنمائی میں تانگے کا رخ مذکورہ جنگل کے اس حصے کی جانب موڑ دیا جہاں حیات علی کے بقول اس نے کسی اجنبی شخص کی لاش دیکھی تھی۔ نہر لوئر باری دوآب کو تکنیکی زبان میں بلو کی سلیمان کی رابطہ نہر کہا جاتا ہے۔ مذکورہ نہر دریائے راوی اور دریائے ستلج کو ملانے کے لیے رابطے کا کام کرتی ہے۔ دریائے راوی پر بلو کی ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر سلیمان کی ہیڈ ورکس کے درمیان بہنے والی یہ رابطہ نہریں زیریں باری دوآب کے علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ میں ان دنوں ہیرا سنگھ ضلع اوکاڑا کے ایک معروف قصبے اٹاری میں تعینات تھا۔
نہر لوئر باری دو آب ہمارے قصبے کے نزدیک ہی سے گزرتی تھی۔ 1960 میں عالمی بینک کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان نہری پانی کی تقسیم سے متعلق ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے بھارت کو مشرقی دریاؤں کا پانی کا پورا اختیار حاصل ہے، جبکہ مغربی دریاؤں کے پانی کا اختیار پاکستان کے حصے میں آیا۔ اس دریائی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان میں پیدا ہونے والی پانی کی کمی کو سندھ طاس منصوبے کے ذریعے پورا کیا گیا۔ مذکورہ منصوبے کے تحت متعدد ٹیوب ویل اور نئے ہیڈ ورکس کی تعمیر کے علاوہ 7 رابطہ نہروں کا نظام بھی قائم کیا گیا تاکہ مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالا جا سکے۔ بلو کی سلیمان کی رابطہ نہر یعنی لوئر باری دو آب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ ہم نے تانگے کو ایک جگہ روک دیا کیونکہ گھنے درختوں کے باعث اس کا آگے جانا ممکن نہیں تھا، تاہم تانگے سے اتر کر پیدل ہی اس جنگل میں داخل ہم ہو گئے۔ اس وقت تک بارش تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر کالی گھٹائیں بدستور قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ صبح کے 9:30 کا وقت تھا، مگر دور دور تک دھوپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ حیات علی چرواہے کی رہنمائی میں ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حیات علی نے تھانے آنے سے پہلے یہ خبر کافی لوگوں کو سنا دی تھی، جو بارش تھمتے ہی جائے وقوع کی طرف چل پڑے۔ کسی دیہاتی نے متذکرہ لاش کو خاکی رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ان میں سے کسی نے لاش کو چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لاش پر سے خاکی چادر ہٹا دی۔ وہ ایک خوبرو مرد کی لاش تھی، مگر اس وقت اس کی خوبصورتی بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی شہ رگ کسی تیز دھار آلے سے کاٹ دی گئی تھی۔ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ 30 سال کے قریب لگایا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ مذکورہ مرد شخص نے گہرے نیلے رنگ کی پتلون پر آدھی آستین کی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں باسکو کے فیتوں والے جوتے تھے۔ مردہ شخص میں نے اس لیے کہا کہ ایک ہی نظر میں اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ شہ رگ کٹنے کے بعد زندگی کا کیا سوال؟ شکل و صورت اور وضاحت سے وہ کوئی سرکاری ملازم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر لاش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس نامعلوم شخص کی کلائی میں رسٹ اینڈ واچ کی موجودگی اسے ایک آسودہ حال شخص بتاتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے گلے میں دل کی شکل والا ایک طلائی لاکٹ بھی دکھائی دیتا تھا۔ مزید جامع تلاشی کے بعد اس کی پتلون کی ٹاپ پاکٹ میں 850 روپے کی نقدی بھی برآمد ہوئی۔ اس زمانے میں 850 روپے معمولی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مقتول کے ہاتھوں اور چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے سفاک قاتل کے مہلک وار سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مقتول کے سر کا بغور معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں کسی وزنی چیز سے وار کیا گیا تھا۔ کھوپڑی چٹک گئی تھی اور زخم سے نکلنے والا خون ایک کھرنڈ کی شکل میں جم چکا تھا۔ جہاں پر نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی تھی، میں نے اس زمین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجھے آس پاس کئی گز تک خون کا ایک دھبا بھی نظر نہ آیا۔ لاش کے نزدیک بھی زمین صاف تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ مذکورہ شخص کو کسی اور جگہ قتل کیا گیا تھا اور بعد ازاں لاش یہاں پھینک دی گئی تھی۔ ASI صداقت حسین نے شاید میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا اور لاش کو… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل میں یہی سوچ رہا ہوں۔ مقتول کی شہ رگ کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے۔ مقتول کے چہرے اور ہاتھوں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کافی جد و جہد کی تھی۔ ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کا پایا جانا لازمی تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں کی زمین خون کی موجودگی سے ناآشنا ہے۔ گویا میں نے اس کے خیالات کی ترجمانی کر دی۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں ملک صاحب، ASI نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات؟ رات بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ ASI نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں جائے وقوع پر خون کے آثار پائے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تمہاری بات میں وزن ہے صداقت حسین،
لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ مقتول کو کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد یہاں پھینکا گیا ہے، اور یہ کہ اس نامعلوم شخص کو موت کے گھاٹ اترے ہوئے کم از کم 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اے ایس آئی الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نکتے پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ضروری کام نمٹا لیں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، اے ایس آئی نے سرسری انداز میں کہا اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں اے ایس آئی نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر مختلف زاویوں سے لاش کی چند تصاویر بنوائیں اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع ہسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر موجود افراد کے بیانات اور قصبے کے دیگر باخبر لوگوں سے ملنے کے بعد ایک بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ مقتول کا ہمارے قصبے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ قصبے اور قصبے کے باسیوں کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے بھی ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس کی مدد سے اس کی شناخت ہو سکتی یا یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے اس گھنے جنگل میں پہنچا تھا۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ نامعلوم مقتول کا قتل کسی راہزن کا کارنامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں مقتول کی کلائی پر رسٹ واچ، گلے میں طلائی زنجیر والا قیمتی لاکٹ اور پتلون کی جیب میں 850 کی نقدی ضرور غائب ہو جاتی۔ پھر مقتول کو جس بے ایمانہ انداز میں ذبح کیا گیا تھا اسے کسی ڈاکو، لٹیرے اور راہزن سے منسوب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ قاتل اپنے دل میں مقتول کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ ایک بات کا ذکر کرنا شاید میں بھول گیا، تلاش بسیار کے باوجود بھی جائے وقوع سے آلۂ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگلے روز میں نے ایس پی علاقہ کو اس واردات کی رپورٹ روانہ کر دی۔ علاوہ ازیں مقتول کی تصاویر ارد گرد کے علاقوں مثلاً فیصل آباد، کلیر کلاں، فتیانہ، جیٹ پور، کھرل کلاں اور شاہ پور وغیرہ کے متعلق تھانوں کو بھیج کر مقتول کی شناخت کے سلسلے میں تعاون کی درخواست کی۔ میں نے تھانے کے چند سپاہیوں کو بھی مقتول کی تصویریں دے کر یہ ہدایات کر دی تھی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے تانگا اسٹینڈ، لاری اڈا اور ریلوے اسٹیشن اٹاری پر مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ طے ہو گیا تھا کہ مقتول کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں تھا تو پھر وہ یقیناً کسی ٹانگے، بس یا ٹرین کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول کی موت 23 جولائی کی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ جان لیوا چوٹ تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کو چٹخا دیا تھا۔ میڈیکل آفیسر کے مطابق مقتول کے ہاتھوں اور چہروں پر پائے جانے والے زخم اس کی موت کے بعد لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ جب مقتول کی شہ رگ کاٹی گئی اس وقت وہ باقاعدہ حیات نہیں تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ جب مقتول کی شہ رگ پر کوئی تیز دھار آلہ آزمایا گیا اس وقت اسے جان فہانی سے کوچ کیے کم از کم 20 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرا اندازہ بھی کم و بیش یہی تھا جو میں نے لاش کو دیکھتے ہی قائم کر لیا تھا۔ اس سنسنی خیز رپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی تھی۔ جس روز ہمیں نامعلوم مقتول کی لاش ملی وہ 25 جولائی کی صبح تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ مقتول کی موت کو قریباً 36 گھنٹے بعد ہمیں اس کی لاش ملی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے ایک سپاہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عارف مذکورہ سپاہی میرے سامنے آ کر اٹینشن ہوا تو میں نے اس سے کہا، حیات علی کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ کون حیات علی ملک صاحب؟ لگتا ہے تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اگر پولیس کے محکمے میں رہ کر ترقی کرنا چاہتے ہو تو آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھا کرو۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب آنکھیں تو میں کھلی رکھتا ہوں، دماغ کو کھلا کیسے رکھا جاتا ہے؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے اس کو مزید الجھانے کے بجائے سادہ الفاظ میں کہا، میں اس حیات علی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے چند روز قبل ہمیں ایک لاش کی اطلاع دی تھی اور جو ڈھور ڈنگر چرانے کا کام کرتا ہے، حیات علی چرواہا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ جلدی سے بولا، بس ذرا یہ نام میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری پیٹی اتر جائے فوراً حیات علی کو بلا کر لاؤ۔ اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر کھٹاک سے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔
حیات علی نے مجھے بتایا تھا کہ 24 جولائی کی شام ایک بھینس جنگل میں رہ گئی تھی، جس کی تلاش میں وہ دوسری صبح یعنی 25 جولائی کو موسلا دھار بارش کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ بھینس تو اسے مل ہی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لاش بھی دریافت کر لی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ظاہر کرتی تھی کہ مقتول 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان موت کو گلے لگا چکا تھا۔ میں حیات علی سے صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ 24 جولائی کو پورا دن وہ جنگل کے کس حصے میں مویشی چراتا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس نے کوئی پراسرار نقل و حمل دیکھی ہو۔ حیات علی سے 1 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی کوئی ایسی اہم بات معلوم نہیں ہو سکی جس سے تفتیش میں کوئی مدد مل سکتی۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حوالات مروت خان میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش واضح دکھائی دیتا تھا۔ مروت خان سرخ و سفید رنگت کا مالک ایک صحت مند اور قدآور جوان تھا۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، خان صاحب بڑے خوش نظر آتے ہو، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ بہت خاص خبر لایا ہوں جناب، وہ چہکا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسی کون سی خبر ہے بھائی؟ خبر ادھر باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ خبر بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب ہے ملک صاحب وہ لڑکا باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس لڑکے کی بات کرتے ہو مروت خان؟ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے باہر کی جانب منہ کر کے زور سے پکارا، او لاکا پھوری بچہ، ادھر اندر آؤ۔ اس کی پکار بڑی سود مند ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے 12-13 سال کا ایک غریب صورت بچہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مروت خان نے اس بچے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ملک صاحب اس کا نام پھوری ہے، یہ ادھر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر مختلف چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے۔ میں نے کہا، تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو؟ یہ بہت کام کی چیز ہے جناب، حوالدار مروت خان نے وضاحت آمیز لہجے میں بتایا۔ اس نے چند روز قبل اس پردیسی مقتول کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے پھوری نامی اس بچے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بچے ادھر بیٹھ جاؤ۔ پھوری نے الجھن آمیز نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ مروت خان نے تائیدی لہجے میں کہا، شاباش، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور ملک صاحب جو سوال کریں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد پھوری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول کی تصویر کو دیکھتے ہی پھوری نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے چند روز پہلے والے وہ دونوں مسافر یاد آ گئے تھے جو ٹرین سے اترے تھے اور اس نے ان کا سامان تانگا سٹینڈ تک پہنچایا تھا۔ میں حتی الامکان نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے پھوری سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے پوچھ گچھ کا آغاز کیا تاکہ بھرپور انداز میں اس کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ میں نے کہا، پھوری تمہارا یہ نام مجھے عجیب سا لگتا ہے، کیا یہ تمہارا اصلی نام ہے؟ نہیں جی، اصلی نام تو غفور ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ غفور سے غفوری اور پھر بگڑتے بگڑتے پھوری بن گیا۔ اب یہی میرا نام ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ ریلوے لائن کے ساتھ جھگیاں بنی ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتا نہیں، وہ تلخی سے بولا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، بس نہیں پڑھتا۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میری اماں کو مارتا ہے، اس کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ مجھے گالیاں دیتا ہے، ہم دونوں کی کمائی چھین لیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور خدا جانے کیا کیا کرتا ہے۔ پھوری کا لہجہ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھگیوں میں رہنے والے اکثر بچوں کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ میں نے محبت آمیز انداز میں پوچھا، کیا تمہاری ماں بھی کہیں کام کرتی ہے؟ بڑے لوگوں کے برتن مانجتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے اور گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے دکھوں کے کئی رنگ، کئی المناک کہانیاں سنا رہے تھے۔ اس سلسلے میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، غفور المعروف پھوری، تم ریلوے اسٹیشن پر کیا بیچتے ہو؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جناب بس چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتا ہوں، مثلاً بسکٹ، ٹافیاں، کھٹی میٹھی املی، کیک، پیسٹری اور کھیل مرنڈا وغیرہ۔ تم نے حوالدار مروت خان کو بتایا ہے کہ کچھ روز قبل تم نے تصویر والے آدمی کو ٹرین سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر بولا،
اس شہری باؤ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر ادھر پلیٹ فارم پر ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ جب ٹرین روانہ ہو گئی اور پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا تو اس باؤ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ پلیٹ فارم سے باہر نہیں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ کافی دیر تک ادھر بینچ پر ہی بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے تمہیں اپنے پاس بلا کر کیا کہا تھا؟ میرے لہجے میں بےتابی تھی۔ فوری نے بتایا، میں سمجھا تھا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا تو معاملہ کوئی دوسرا ہی نکلا۔ کون سا دوسرا معاملہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس شہری باؤ نے، جس کا نام مجھے معلوم نہیں، فوری نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نام ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اس کا، تم یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ فوری نے ایک لمحے کے توقف سے بتانا شروع کیا۔ اس باؤ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا سامان اٹھا کر باہر لے چلوں۔ اس کے پاس 2 بڑے سائز کے اٹیچی کیس تھے۔ میں نے جواباً اس سے کہا وہ اپنا سامان کسی کلی سے اٹھوا لے، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کلی کے بجائے مجھ ہی سے مدد لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کام کا مجھے معاوضہ بھی دے گا۔ اس وقت تک ٹرین پلیٹ فارم سے روانہ ہو چکی تھی اور گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کسی ٹرین کی آمد متوقع نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس شخص کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس طرح مجھے اضافی آمدنی بھی ہو جاتی۔ میں نے اپنا خوانچہ چائے کی کینٹین میں رکھا اور اس مسافر کا ایک اٹیچی کیس اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں نے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منع کر دیا اور وہ اٹیچی کیس خود اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے ان دونوں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر پہنچایا، اپنی محنت کا معاوضہ وصول کیا اور دوبارہ پلیٹ فارم پر چلا گیا۔ اس روز میں کافی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک بتا کر فوری خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، تم ان مسافروں کے بارے میں کیا سوچتے رہے تھے؟ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے اس معمولی سے کام کا معاوضہ پورے 10 روپے دیا تھا، فوری نے بتاتے ہوئے کہا، جبکہ کلی یہی کام سوا روپے میں کر دیتا۔ میں نے جب 10 روپے کا نوٹ لینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس باؤ نے کہا تھا، رکھ لو، یہ تمہاری محنت کے علاوہ اس بات کا معاوضہ بھی ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ ابھی اور اسی وقت سے تم ہم دونوں کو بھول جاؤ گے۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں خاصی دیر تک ان دونوں مسافروں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم نے حسب وعدہ کسی سے ان مسافروں کا ذکر بھی نہیں کیا ہوگا؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے زبان کھولی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا، فوری تم نے ان دونوں مسافروں کو اسٹیشن کی عمارت کے باہر کہاں چھوڑا تھا؟ میں نے ان کا سامان تانگا اسٹینڈ پر پہنچا دیا تھا۔ کیا وہ کسی تانگے میں بیٹھے تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر استفساریہ نظر سے فوری کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے بتایا، میں ان دونوں کو تانگا اسٹینڈ پر چھوڑ کر 10 روپے کا نوٹ لے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے ایک پھل فروش کی دکان کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں ان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی آواز تو نہیں سن سکا، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی اختلافی معاملے پر بات چیت کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں نے سوال کیا، فوری کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ تانگے میں بیٹھ کر کس طرف گئے تھے؟ میں بالکل ٹھیک تو نہیں بتا سکتا جناب، فوری سر کھجاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کا تانگا بڑی نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف گیا تھا۔ بڑی نہر کے ذکر پر میں چونک اٹھا اور بے چین نظر سے فوری کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ میری بے قراری کو بھانپ گیا تھا۔ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، اس سلسلے میں چاچا فیکا آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کون چاچا فیکا؟ میں نے پوچھا۔ فوری نے بتایا، جناب وہ دونوں مسافر چاچا فیکا کے تانگے میں ہی بیٹھ کر گئے تھے۔ یہ ایک نہایت اہم انکشاف تھا۔ اگر ہم فیکا تانگے والے کو تھانے بلا کر اس سے اس مسافروں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فیکا نے انہیں کہاں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے فوری سے پوچھا، فوری کہیں تم بھول تو نہیں رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں فیکا کے تانگے میں ہی بیٹھے تھے؟ مجھے پکا یقین ہے جناب، وہ پروسوک لہجے میں بولا، چاچا فیکا کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے کمرے میں موجود حوالدار مروت خان کو حکم دیا کہ وہ فوراً چاچا فیکا کوچوان کو ڈھونڈ کر تھانے لائے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں فوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مجھے خاصا مضطرب نظر آیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی
وہ لجاجت آمیز لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب آپ مجھے اور کتنی دیر بٹھائیں گے؟ کیوں، یہاں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف تو کوئی نہیں ہے جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن میرا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت آمیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیسا نقصان پھوری؟ جناب ٹرین کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، پھوری نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو ظاہر ہے ٹرین تو میرے انتظار میں پلیٹ فارم پر رکی نہیں رہ سکتی نا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، پھوری بس تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو پھر چلے جانا۔ میں نے پھوری سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ وہ دونوں مسافر کتنے دن پہلے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے؟ دن اور تاریخ تو مجھے یاد نہیں رہی جناب۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے میرا خیال ہے 8-10 دن تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ میں نے سوال کیا، وہ کون سی ٹرین سے اترے تھے؟ پاک پتن شریف والی ٹرین سے۔ ٹرین پاک پتن سے آ رہی تھی یا وہاں جا رہی تھی؟ آ رہی تھی جناب، پھوری نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ٹرین روزانہ اسی وقت پاک پتن شریف سے آتی ہے اور قصور تک جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیشن پر یہ ٹرین پورے 5 منٹ تک رکتی ہے جناب۔ پھوری کے بیان کے مطابق وہ دونوں پاک پتن سے آنے والی ٹرین سے اترے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ پاک پتن سے یہاں پہنچے تھے یا پھر راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ پاک پتن سے اٹاری پہنچنے تک راستے میں صرف 2 بڑے اسٹیشن پڑتے تھے، یعنی حویلی لکھا اور بصیر پور۔ اب یا تو وہ دونوں مسافر حویلی لکھا سے یا بصیر پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے یا پھر پاک پتن سے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پاک پتن سے بھی پیچھے کہیں اور سے آئے ہوں، مثلاً عارف والا وغیرہ سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھوری تم نے حوالدار مروت خان کے پاس اس مسافر کی تصویر دیکھ کر فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ اگر تمہیں مسافر کی ساتھی لڑکی کی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بھی پہچان جاؤ گے؟ کیوں نہیں جناب، میں تو اسے ایک ہی نظر میں پہچان لوں گا۔ اس لڑکی کا حلیہ مجھے بتاؤ۔ حلیہ؟ اس نے الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اس کا چہرہ مہرہ کیسا تھا؟ نقش نین کس طرح کے تھے؟ تم نے اس کی تصویر دیکھ کر پہچاننے کا جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے بتایا، وہ لڑکی دبلی پتلی اور خوبصورت تھی، رنگ گورا، آنکھیں موٹی موٹی اور اوپر کے ہونٹ دائیں طرف ایک موٹا سا کالا تل تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے وہ تل دکھائی دیتا تھا۔ پھوری نے مبینہ لڑکی کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی، تاہم میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ ضرورت پڑنے پر میں اسے دوبارہ تھانے میں بلا سکتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اطلاع دیے بغیر اٹاری سے باہر کہیں نہ جائے، اور یہ بھی کہ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا تو میں اس کا برا حشر کروں گا۔ اس روز میں ڈیوٹی سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ حوالدار مروت خان فیقہ کوچوان کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں جانے کا ارادہ سر دست ترک کیا اور فیقہ کوچوان کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام محمد رفیق تھا، لیکن وہ چاچا فیقہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ صورت شکل سے وہ ایک صلح جو اور امن پسند شخص نظر آتا تھا۔ حوالدار اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ میں نے اس سے لڑکی کے حلیے کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس کے جوابات نے پھوری کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں نے پوچھا، چاچا فیقہ، تم نے ان دونوں مسافروں کو کہاں چھوڑا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، چاچا فیقہ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے سالم تانگا کروایا تھا، میں نے انہیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فیقہ کوچوان کو دیکھا۔ جی سرکار، وہ ریسٹ ہاؤس تک گئے تھے، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ وہی ریسٹ ہاؤس جو بڑی نہر کے کنارے بنا ہوا ہے؟ سرکاری آفیسر اکثر وہاں قیام کرتے ہیں۔ فیقہ کوچوان جس سرکاری ریسٹ ہاؤس کا ذکر کر رہا تھا وہ نہر لوئر باری 2 آب کے کنارے واقع تھا، اور درختوں کا وہ ذخیرہ جہاں سے نامعلوم پردیسی کی لاش دریافت ہوئی تھی ریسٹ ہاؤس سے تقریباً 3-3.5 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ مذکورہ سرکاری ریسٹ ہاؤس کینال ریسٹ ہاؤس کے نام سے موسوم تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کینال ریسٹ ہاؤس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے فیقہ کوچوان سے سوال کیا، چاچا فیقہ، جس ریسٹ ہاؤس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ اٹاری ریلوے اسٹیشن سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اتنا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے تمہاری ان سے
گپ شپ تو ہوئی ہوگی؟ کوئی خاص نہیں جناب، فیکا کوچوان نے متاسفانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مرد نے بس ہوں ہاں کر کے مجھے ٹال دیا تھا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ شخص کوئی سرکاری ملازم تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ چند روز تفریح کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔